یہ روڈا کیا ہے, یہ کس نے بنائی اور کب بنی؟ 2020 میں. یعنی ٹھیک ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ پہلی دفعہ روڈا بنا. دسمبر 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جہاں انہوں نے کہا کہ روڈا جو ہے یہ الیگل ہے. روڈا انلیگل ہے. روڈا کا ماسٹر پلان انلیگل. جنوری 22 سے لے کر اب تک روڈا 3.5 سال ہو چکے. روڈا ایک سٹے آرڈر پہ چل رہا ہے. راوی اتنا بھپر کیوں گیا؟ خود سرپرائز تھا, لیکن ہوا یہ کہ فیڈرل فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن جو ہے نوٹیفیکیشن دی کہ جی بارش ہونے والی. اگر یہ انہوں نے بات مس کی کہ یہ بارش جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی. لائر سٹنگ ان لاہور, رافع عالم کو یہ پتا ہے کہ انڈین ڈیمز کے اندر کتنا پانی بھر رہا ہے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو؟ میں حیران ہوں کہ یہ ہیڈ لائنز بن گئی ہیں کہ انڈیا ریلیزز واٹر اور اس کی وجہ سے فلڈز ہو رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اور بھی آپشن تھا یا ایکچولی انہوں نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا؟ اگر ہندوستان یہ پانی پاکستان کو فلڈ کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے, 100 کلومیٹر ہندوستانی رقبہ خود فلڈ ہوتا ہے. یہ کنٹرول فلڈنگ جو ہوتی ہے یہ انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے ہوتی ہے, بندوں کو بچانے کے لیے نہیں ہوتی. اتنا پانی آیا تھا ہمارے پاس, اور پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف ایریاز جو ہیں وہ خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ ایپٹما سے کیوں نہیں پوچھتے کہ پانی کی کمی کہاں ہے؟ شوگر مل ایسوسی ایشن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ پانی کہاں ہے؟ یہ اتنا زیادہ پانی آپ 4-5 چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جو کہ چند لوگوں کو بہت امیر بنا رہا ہے اور باقی پاکستانیوں کو بھوکا ننگا پیاسا چھوڑ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, اس وقت جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی لاہور کے اندر, دریائے راوی کے حوالے سے سجاد علی صاحب کے آج کل گانا جو ہے وہ اس کے مختلف ورژنز بن رہے ہیں کہ راوی چپاڑی کوئی نہیں, تو اب اس کے بھی ورژنز بن رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے روڈا کو لے کے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیے گئے اپروولز کو لے کے, ان بینکس کے اوپر, دریا کے کنارے کے اوپر کس طرح اتنے گھر بن گئے. یہ جو دریا بھپرا ہے, کیا یہ صرف ایک دفعہ ہوا ہے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, یہ چلتا رہے گا کیا یہ سلسلہ, اب ہر سال کیا اسی طرح ہی ہوگا؟ بہت سے سوال ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ روڈا بنائی کس نے, کیوں بنی, خان صاحب کے دور میں بنی, اس سے پہلے بنی, اب بعد میں اگر نون لیگ کی حکومت آئی تو ختم کیوں نہیں ہوئی, روڈا کر کیا رہا ہے. ان سارے چیزوں کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے, ابھی صرف چند ہفتے پہلے ہم نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا جو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا. دیٹ واز اباؤٹ دا انوائرمنٹ, اور خاص طور پہ کے پی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. وہاں پہ اس وقت جب سیلابی صورتحال ہوئی تھی تو انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں رہنمائی ہماری کی تھی, ہمیں بتایا تھا کہ آخر یہ کنڈیشنز کیوں ہو رہی ہیں. انٹرسٹنگلی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے روڈا کے خلاف ایکچولی مقدمہ کیا, اور جب انہوں نے مقدمہ کیا تو ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, بڑے سیاسی پریشرز بھی ان کے اوپر آئے تھے. لیکن یہ روڈا کے خلاف کھڑے ہو گئے, یہ روڈا کے خلاف کورٹ کے اندر گئے. یہ روڈا کے خلاف کورٹ میں کیوں گئے, یہ معاملہ ہے کیا, سارا چٹا بٹا آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں کھولتے ہیں تاکہ آپ کو پوری سچویشن کلیئرلی پتہ لگے کہ روڈا کے پیچھے ایکچولی ہے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائر ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, احمد رافع عالم صاحب. رافع بھائی السلام علیکم. منصور صاحب السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو. رافع بھائی, میں بالکل ایک لے مین والے سوالات آج آپ سے کروں گا. آپ نے ہماری گائیڈنس کرنی ہے, آپ نے ہمیں سمجھانا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. میں سیلابی صورتحال کے اوپر بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے ذرا میں روڈا کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ روڈا کیا ہے, اس نے یہ کیوں بنائی گئی, اس کا پلان کیا تھا, یہ کس نے بنائی اور کب بنی؟ جی یہ کہانی ویسے کافی لمبی ہے, تو ایک دو منٹ دیں کہ سب سے پہلے جب پنجاب میں پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی پرویز مشرف کے دور میں, اس وقت ایک خیال تھا یا خواب تھا کہ دریا کے کنارے کوئی کیا کہتے ہیں آبادی, کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اتنے میں الیکشن ہو گیا. پھر 2013 کے الیکشن میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس وقت ایک دوبارہ سے خواب آیا اور ایل ڈی اے کو کہا گیا کہ آپ ایک فیزیبلٹی بنائیں کہ راوی کے ارد گرد اگر ہم ایک شہر دوبارہ سا بنانا چاہیں تو وہ کس طرح بن سکتا ہے. راوی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا یہ. ٹھیک, تو یہ کام جو فیزیبلٹی کا کام تھا یہ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ مائن ہارٹ کے نام ایک کنسلٹنٹ کو دے دیا گیا تھا. انہوں نے تھوڑا سا کام کیا کافی کام کیا تھا فیزیبلٹی پہ, اور اس پہ میں آؤں گا. اور انہوں نے فیزیبلٹی جب پیش کی حکومت پنجاب کو تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے, تو انہوں نے پروجیکٹ ڈسبینڈ کر دیا. یہ کوئی 13-14 کی بات ہے, 14-15 کی بات, نون لیگ کی گورنمنٹ میں. جی بالکل. انٹرسٹنگلی, اور اس سے کنیکٹڈ نہیں, مگر 2012 میں کیا کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لاء ایسوسی ایشن آف پاکستان نے ایک مقدمہ کیا تھا, ریٹ پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں راوی کی آلودگی کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ نے ایک کمیشن مقرر کی تھی کہ راوی کی آلودگی کس طرح حل کی جا سکتی ہے, اور اس کمیشن کا تھوڑا بہت کام تھا, میں اس میں شامل تھا. تو اس کمیشن میں ہم نے 1-2 چیزیں سیکھی تھیں راوی کے حوالے سے, اسپیشلی اگر آپ راوی کے ارد گرد کوئی شہر بنانا چاہیں. ایک تو راوی کے ارد گرد اگر آپ شہر بنانا چاہیں, راوی میں پانی نہیں ہے.
اور اگر آپ پانی لانا چاہیں اس کے ایک دو طریقے ہیں. یا تو آپ اریگیشن جو کیا کہتے ہیں یہ BRB کنال ہے اس کا پانی آپ راوی کے اندر پھینکتے ہیں اور نیچے بلوکی سے واپس لے لیں اریگیشن سسٹم کے اندر. مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اریگیشن والے آپ کو صاف پانی دیں گے, لاہور سے گزرتا گزرتا گندا ہو جائے گا اور بلوکی تک اٹ ول بی یوزلیس. دوسرا آپ یہ راوی کے اپ اسٹریم جو علاقے ہیں نارووال سیالکوٹ میں, یہاں چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں اسپیٹ ڈیمز, چھوٹے ڈیمز ہوتے ہیں جہاں برسات کا پانی آپ روک کے پھر یہ ٹھنڈے سیزن میں جب ڈرائی سیزن ہوتا ہے اس میں آپ پانی راوی کے اندر چلا لیں. تو وہ ایک تو مہنگا پڑتا ہے. دوسرا صاف پانی کو آپ گندا کر رہے ہیں لاہور میں, تو آپ کو اس کو صاف کرنا پڑے گا. اس کے لیے لاہور میں 13-14 ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانی پڑیں گی. دیز کاسٹ بلینز آف روپیز. مگر سب سے امپورٹنٹ, اگر آپ یہ پانی بھی لے آئیں اور ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگا لیں اور کوئی سیانے بھی ڈھونڈ لیں جو یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس چلا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک پاکستان میں ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹ چلے نہیں ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ آگے گجرانوالہ اور فیصل آباد کا گند دوبارہ راوی میں آتا ہے. تو اگر آپ لاہور کو صرف راوی کو صرف لاہور میں صاف کریں گے تو وہ نیچے جا کے سارے آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ دوبارہ گندا ہو جائے گا لٹرلی. تو اس سبق سیکھتے ہوئے کمیشن میں کیا کہتے ہیں پبلک سیکٹر کے بھی لوگ تھے, ناٹ پلاننگ کمیشن, یہ PND کے لوگ تھے, انوائرمنٹ کے لوگ تھے, اریگیشن کے بھی لوگ تھے. تو ایز اے رزلٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے ADB سے ایک لون لے کر ایک اسٹڈی کروائی کہ راوی کو ایز اے ریور, ناٹ کہ لاہور پہ بٹ ایز اے ریور, ایز اے دریا, اس کو ریوائٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں, دوبارہ اس میں زندگی کس طرح لا سکتے ہیں. اور یہ رپورٹ جو ہے 3 سال کے بعد 2019 میں حکومت پنجاب کو پیش کر دی گئی تھی اور اس میں راوی کو ٹھیک کرنے کے مختلف اقدامات پیش کیے گئے تھے. اینڈ اٹ واز آفٹر دیٹ 2020 میں جب PTI کی حکومت تھی کہ پنجاب اسمبلی نے ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ بنایا 2020 میں. یعنی ٹھیک ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ پہلی دفعہ روڈا بنا جس میں قانون بنا ہے. یہ پروجیکٹ نہیں, یہ LDA کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ اب اسمبلی نے قانون بنایا کہ ایک اتھارٹی ہوگی, یہ اتھارٹی یہ کام کرے گی. سو اٹس بیکڈ بائی لا ان دس ویری اسٹرانگ سینس. اور روڈا ایکٹ کے اندر ایک تصور ہے کہ راوی کے ارد گرد ایک سسٹینیبل ایک ماڈرن شہر بننا چاہیے. چونکہ ہم نے یہ سبق سیکھے تھے راوی کمیشن میں اور وہ راوی ایکو وائٹلائزیشن پروجیکٹ کے اندر, تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ راوی کے ایکو سسٹم کو ریئل اسٹیٹ کے ہاتھ برباد کر دیا جائے گا. اینڈ اس واسطے پبلک انٹرسٹ ایسوسیشن آف پاکستان نے دوبارہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ کے اندر چیلنجنگ روڈا. اور جب اس میں اسٹے ہوا, مختلف اور بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے. بائی دی اینڈ آف اٹ کوئی 7-8 ریٹ پٹیشنز تھی جس میں کوئی 150-200 لوگ شامل تھے. سب روڈا کو چیلنج کر رہے تھے. روڈا میں جو لینڈ ایکوزیشنز ہو رہی تھیں وہ چیلنج کی جا رہی تھیں کہ ہماری زمین مت لیں. تو یہ روڈا کا ایک قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, روڈا زمین کتنی قانون کے اندر تھا کہ جی ان کو 1 لاکھ ایکڑ زمین ملے. 1 لاکھ ایکڑ, so it's about 20 kilometers on both sides. تو جو ہمیں سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ روڈا کا جو پلان ہے وہ ہے دریائے راوی کو چینلائز کر دیا جائے. جیسے لنڈن میں یا پیرس میں سائن ریور گزرتا ہے, لنڈن میں ٹیمز ریور گزرتا ہے, وہ چینلائزڈ ریورز ہیں. تو اس طرح آپ ریور کو ٹرین کریں, اور جب آپ ٹرین کریں گے ریورس کو تو ارد گرد جو فلڈ پلین ہے وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ بن جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو مفت کی قسم کی ریئل اسٹیٹ مل جاتی ہے. ایگریکلچرل لینڈ پہ آپ لینڈ ایکوزیشن لگائیں, مفت میں سستی ملتی ہے, اس کو پھر آپ ہائی اینڈ ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ کر لیں. تو چینلائزیشن جو ہوتی ہے دریا کی, وہ پھر دریا کے فلڈ پیٹرنس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے اس چینل کو گہرا کتنا کرنا ہے. اگر سیلاب ہر 5 سال 7 سال بعد آتا ہے تو آپ کو گہرا کرنا پڑے گا. اگر سیلاب 100 سال بعد آتا ہے تو اس طرح کی کیلکولیشن کی بنیاد پہ آپ نے ایک سیمنٹ کا نالا بنا دینا ہے جس میں سے راوی بہے گا. اب جیسے اس سال سیلاب گزرا ہے, آپ کو ٹھیک ٹھاک ایک کیا کہتے ہیں چینلائزیشن کی ضرورت ہوگی. مگر عام طور پہ اگر آپ اتنے بڑے سیلاب کی تیاری کریں گے اس چینلائزیشن میں, عام طور پہ راوی کے اندر پانی نہیں ہوتا. یہ بڑا فلڈ میرا خیال پچھلی صدی 80 کی دہائی کے بعد پہلا بڑا فلڈ آیا لاہور کے اندر. تو اب ہم 50 سال بس کانکریٹ کا نالا دیکھیں گے ارد گرد لاہور کے, یہ راوی کے. تو اس سے ہٹ کے اور اس سے بالکل اپوزٹ جو راوی ایکو ریوائٹلائزیشن پلان تھا جو 2019 میں پیش کیا گیا تھا, اس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ ریور راوی کو چھوڑ دیں اور ارد گرد جو فلڈ پلین ہے تقریباً 1 کلومیٹر دونوں سائڈس پہ آپ چھوڑ دیں, اس کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کریں. ٹھیک, تو جو آپ 1 کلومیٹر چھوڑ دیں گے وہ ایک قسم کا فلڈ پلین فلڈ کو ابزارب کرنے کے لیے ہوگا, نیچر بھی بچ جائے گا, اور اس کو آپ ایک پبلک پارک یا نیشنل پارک ڈکلیئر کر کے اس کی ایکو سسٹم کو ریوائیو کر سکیں گے. نہیں, لیکن یہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں, میں آسان اردو میں اگر یہ کہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دریائے راوی کے لیفٹ اور رائٹ 1 کلومیٹر کا ایریا چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بھی بنانی ہیں اس پہ بنائیں, تو اس کی ایک قسم کی سیفٹی بھی بن جاتی ہے نا. نہیں رافع بھائی, یہ تو آپ 2020 کی بات کر رہے ہیں, 2019 میں یہ پیش کیا گیا تھا. لیکن آپ کی جو سجیشن وہ یہ تھی, لیکن اس وقت تو پھر سوسائٹیاں بننا شروع ہو گئی. ہم نے یہ پارک ویو سوسائٹی, اور وہ تو اس سے پہلے کی بنی پڑی, پہلے کی بنی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. ان کا کیا کرتے؟
میں نے تو ان کو اپروول نہیں دی نا. اب جو بندہ سیانا دریا کے کنارے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتا ہے فلڈ پلین کے اندر, کروڑوں میں زمینیں بک چکی ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں نا, چینلائزیشن اور یہ ٹریننگس کی جو بات ہوتی ہے, اور اکثر جو لوگ ٹیمز کی یا سین کی بات کرتے ہیں, ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو ریور ٹیمز ہے لنڈن کا, وہ تو دریا کی ایسچوری ہے, اور جو سین ہے وہ ہمالیہ سے نہیں اٹھتا, وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے, اور دونوں دریاؤں میں منسون نہیں آتا. یہ آپ چینلائز جس جانور کو آپ چینلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ چینلائز نہیں ہوگا, یہ ایک ہمالیین دریا ہے, یہ فلڈ ہوتا ہے. اور پانی اپنا رستہ, اگر جتنا پانی ہوگا وہ اس کے مطابق اپنا رستہ نکالے گا. تو وہ آپ دیکھیں قدرت سے اس طرح کا پنگا نہ لیں, کلومیٹر چھوڑ دیں دونوں طرف, اس کو نیشنل پارک بنا دیں, ایکو سسٹم ریوائٹلائز ہو جائے گا. آدھے کلومیٹر سے کام نہیں چلتا سر, وہ تو پھر آپ کی جتنی بڑی فلڈ ہے اس کے مطابق آپ اس کی وہ ایسٹیمیشن کر لیں. آپ نے نہیں, یہ جو 1 کلومیٹر کی ریڈیس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کس بنیاد پہ بنایا ہے؟ اس کی کوئی اسٹڈی ہے یا؟ جی بالکل 3 سال کی اسٹڈی تھی کہ اس میں ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ ود 1 کلومیٹر, why not 2 kilometers اور half a kilometer؟ ایگریکلچر لینڈ شروع ہو جاتی ہے ایٹ سم پوائنٹ, اور بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ وہ جب آپ اتنا دور چلے جاتے ہیں تو پھر فلڈ کا وہاں رسک نہیں ہوتا. اچھا ہاں ٹھیک. سو میں جو اب آپ کی بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی رائے میں اس اسٹڈی کے مطابق, ریسرچ کے مطابق, دریائے راوی کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر کم از کم 1 کلومیٹر کا ایریا چھوڑنا پڑے گا, 1000 میٹر آپ کو کم از کم چھوڑنا پڑے گا, لیکن آلریڈی وہاں پہ آبادیاں بن چکی ہوئی ہیں اور اس کو کسی نے نہیں روکا. یہ انکروچمنٹس ہیں, وہ آپ اپنے رسک پہ کر لیں. دیکھیں نیدرلینڈ جو ہے وہ سمندر سے نیچے ہے, اور انہوں نے صدیاں لگائی ہیں, پوری ٹیکنالوجی بنا دی ہے, وہ فلڈ پروف بن چکے ہیں. ٹھیک, فلڈ پروف ٹیکنالوجیز موجود ہیں. اگر آپ فلڈ پلین میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو انویسٹمنٹ کر کے ارتھ ورکس لگا کر, بند لگا کر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو یہ پراپرٹی ڈیولپرز ہیں, انہوں نے تو بس دریا کے کنارے ایک دیوار 2 اینٹوں کی لگائی ہوئی تھی, اس سے دریا تو نہیں رکے. یہ بھی پاک ویو سوسائٹی کی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وہ کانکریٹ کے میرے خیال میں سلیبس تھے, بس وہ کھڑے کیے تھے, اور وہ وہی ہوا ہے کہ ایک بریچ ہوا ہے ایک جگہ سے, اور اس کے بعد ہول ریور بینٹ ان سائڈ, مطلب ان کے بلاکس جو ہیں وہ اڑ گئے. اچھا, یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم 2020 تک آئے تھے, روڈا کا آپ نے فرمایا. جی روڈا کا پھر روڈا چیلنج ہو گیا, روڈا کو اسٹے کر دیا گیا تھا, اور دسمبر 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک 208 پیج کا فیصلہ دیا, جہاں انہوں نے کہا کہ روڈا جو ہے یہ ایلیگل ہے. روڈا ایلیگل ہے. روڈا ایلیگل ان دا سینس کہ روڈا کا ماسٹر پلان ایلیگل ہے. اچھا, روڈا کے قانون کے تحت روڈا کو ایک نیا ماسٹر پلان بنانا تھا. کون جج صاحب کون تھے؟ جسٹس شاہد کریم صاحب. شاہد کریم صاحب. اچھا, روڈا کو قانون کے تحت, اپنے روڈا ایکٹ کے تحت ان کو اپنا ایک ماسٹر پلان بنانا تھا جس کو وہ فالو کرنا تھا. لیکن روڈا نے کیا یہ کہ انہوں نے 2013 میں جب مائن ہارٹ کی جو فیزیبلٹی تھی, اس فیزیبلٹی سے نقشہ اٹھا کے اس کو ماسٹر پلان کے طور پہ استعمال کیا اور عدالت کے اندر پیش کیا. ٹھیک ہے. تو ہائی کورٹ نے پھر, شاہد کریم صاحب نے پھر یہی کہا کہ یہ ماسٹر پلان نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا لا, یہ تو آپ نے مائن ہارٹ سے اٹھایا. اور وہاں پتہ چلا کہ جب مائن ہارٹ نے یہ کام کیا تھا ایل ڈی اے کے لیے 2014-15 میں, ایل ڈی اے کو یہ کام پسند نہیں آیا. انہوں نے پیپرا, جو کہ پنجاب پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ان کو لکھا اور مائن ہارٹ کو بلیک لسٹ کیا. اور پھر جن افسران, ایل ڈی اے کے افسران جنہوں نے مائن ہارٹ کو چھوٹی موٹی پیمنٹس کی ہوئی تھی, وہ ایڈوانس پیمنٹ, فرسٹ انسٹالمنٹ, ان کے خلاف نیب کی انکوائریز ہوئی, وہ بندے جیل گئے. اچھا, جو شخص اس وقت مائن ہارٹ کا کنٹری ریپ تھا وہ آج روڈا کا سی ای او ہے, اور یہ ہائی کورٹ نے آبزرو کی تھی بات کہ یہ ایک ذرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے. کس کی بات؟ یہ کون صاحب ہے؟ جو سی ای او صاحب ہیں, مجھے نام اس وقت ان کا مجھے بھی نہیں آتا. اچھا, کیونکہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایویں کسی کا غلط نام نہ, بٹ یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا, یہ میرے الفاظ نہیں, یہ ججمنٹ کے اندر جج صاحب نے کہا تھا. مائن ہارٹ کا جو کنٹری ہیڈ تھا وہ روڈا کو ہیڈ کر رہے ہیں. جی, اور مائن ہارٹ واز بلیک لسٹڈ. جی, اور وہ پلان سارا پھر انہی کے انڈر بنا تھا اس وقت. جی, روڈا کے لیے, اور اب وہ روڈا کے کرتا دھرتا بن چکے ہیں. جی, واو. اور یہ جو روڈا نے اس دوران پھر کیا کیا ہے, اسٹے ویکیٹ ہو گیا. 2021 دسمبر میں فیصلہ آیا تھا, جنوری تک پنجاب حکومت نے اپیل فائل کر دی سپریم کورٹ میں, سی پی ایل اے, جو کہ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اقبال احسن کے سامنے لگی, اعجاز احسن کے سامنے لگی. اور انہوں نے, میں ادھر تھا, 15 منٹ کی بحث کے بعد ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا پینڈنگ دی اپیل, اور یہ کہا کہ روڈا کو اجازت ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں اور جاری رکھ سکتے ہیں ان علاقوں پہ, رقبوں پہ جہاں انہوں نے پوزیشن لے لیے, پیمنٹ کر لیے اور قبضہ لے لیے. جسٹس اعجاز احسن اور جسٹس مظاہر نقوی, جو کہ ابھی ماضی میں 2 جج صاحبان ہیں جو کہ ریزائن ہوئے تھے. ہاں, انہوں نے ریزائن کیا تھا, اور جنوری انہوں نے روڈا کو یہ پرمیشن دے دی کہ آپ جس علاقے میں اس وقت تک, جنوری 2022 تک جس علاقے میں آپ نے ایکوزیشن کی ہے, قبضہ لے لیا اور پیمنٹ دے دی ہے, اس علاقوں میں ان جگہوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ اجازت دی تھی اس وقت, اور جنوری 2022 کے بعد آج تک وہ اپیل نہیں لگی.
जनवरी 22 से लेकर अब तक मतलब कितने रूडा 3.5 साल हो चुके रूडा एक स्टे ऑर्डर पे चल रहा है और अब तक कितनी ज़मीन एक्वायर कर चुके हैं, कोई आइडिया? देखें, जो खबर मुझे मिली है, मैं रूडा की ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को फॉलो नहीं करता, मैं तो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन रूडा ने, मैंने सुना है, एक्विजिशन जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वो रोक दी है और अब ज़मीनें या तो थर्ड पार्टी से ख़रीदते हैं, मिडल मैन से, या जॉइंट वेंचर्स करते हैं लोगों के साथ कि आप हमें ज़मीन दे दें और हम आपके साथ इस तरह कुछ तय कर लेंगे। अच्छा। उन्होंने रूल्स भी बनाए हुए, रूडा के रूल्स हैं जॉइंट वेंचर्स के, तो इस तरह दे कांट बी सेड टू बी एक्वायरिंग लैंड थ्रू लैंड एक्विजिशन, वो ज़मीन तो ले रहे हैं। चले, मैं दूसरी साइड के भी कोई रीज़न भी तो होगी ना, मतलब इसमें सिर्फ क्या कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है, देयर इज सम गुड इंटेंशन एट हार्ट के हम कोई वाकई एक नई लोकेलिटी बनाएं, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसमें जो आप फरमा रहे हैं कि वो जो 1 किलोमीटर का, मेरे लिए एक्चुअली ज़्यादा कंसर्न फ्लड रिलेटेड है कि खुदा न खास्ता कल को अगर दोबारा फ्लड आया। मंसूर भाई, मैं आपको ये भी बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट ने ये भी नोट किया था कि रूडा का जब मास्टर प्लान इन्होंने जो माइनहार्ट की फिजिबिलिटी से उठाया था, ये मास्टर प्लान इन्होंने ना फेडरल फ्लड कमीशन या कोई भी इरिगेशन या फ्लड के इदारे के साथ मशवरा नहीं किया था, ये भी जजमेंट में लिखा है। माइनहार्ट ने, जो कि बाद में रूडा ने अपना मास्टर प्लान अडॉप्ट कर लिया था, हाँ। वो मास्टर प्लान उन्होंने फेडरल फ्लड कमीशन या ना इरिगेशन ना किसी ऐसे फ्लड के इदारे से मशवरा किया था अपने मास्टर प्लान बनाने वक्त। ठीक, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उन्होंने ये जो 1 किलोमीटर वाला रेडियस वाला चक्कर है ये शायद ना रखा हो अपने मास्टर प्लान के अंदर। वो तो ट्रेनिंग करते हैं, वो तो चैनलाइज करना चाहते हैं, सीमेंट के साथ दरिया को एक नाला सा बनाना चाहते हैं, ठीक है, एम्बैंकमेंट करना चाहते हैं, ठीक, जिसे कहते हैं। उसमें इस फॉर्मूले के तहत जो है फिर ऑलरेडी जो सोसाइटियाँ बनी हुई है उनको भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना उनको रिमूव करने का कहा जाएगा, ना उनको कोई प्रॉब्लम होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर जो प्लान आप बना रहे हैं तो उनके ज़हनों में तो ये होगा कि इन प्लॉट्स की प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, मेरे ख्याल में तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो अच्छा, आपको एनवायरमेंटली आपको बेसिकली कंसर्न एक सिर्फ इस हवाले से था कि ये दरिया के साथ छेड़खानी जो हो रही है? जी बिल्कुल, और देखिए जैसे रूडा ने तो अपने जो मीडिया और एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशंस में बताया है वो ये है कि हम पानी को साफ करना चाहते हैं, हम पानी बचाना चाहते हैं, हम एनवायरनमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, ये तो उनकी अपनी स्टेटमेंट, सेलिंग पॉइंट्स बिल्कुल यही है। तो देखें, दोबारा रावी को साफ करने के लिए आपको 12-14 लाहौर के अंदर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे, मगर रूडा ने अभी तक ये तो नहीं किया, राइट। और मसला ये कि अब वो इतने ज़्यादा प्लांट्स आप जब लाहौर में लगाएंगे ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आप लाहौर में पानी को साफ़ कर देंगे, मैं गुजरांवाला और फैसलाबाद का गंद दोबारा रावी में आ रहा है, आप इसको होलिस्टिकली नहीं देख रहे। ये प्लान बहुत मखसूस है, इट्स जस्ट फोकस्ड ऑन लाहौर। आपको रावी एज पूरा दरिया सोचना पड़ेगा, आप इसको सिर्फ लाहौर में नहीं साफ़ कर सकते। ठीक है, मैं रूडा से थोड़ी सी कन्वर्सेशन को दूसरी तरफ लेके चलते हैं। ये क्यों है रावी इतना भिपर क्यों गया? ये पहले तो हमारे मतलब मैं वो जिस शुरू में मैंने कहा था सजाद अली साहब ने पूरा गाना बनाया इसके ऊपर, रावी जी पानी कोई नहीं, लेकिन अब तो इतना पानी आ गया है। मैं भी अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मैं बड़े सालों से कहता रहता था लोगों को कि रावी में कोई फ्लड के इम्कान नहीं है। वो हिंदुस्तान ने ये रंजीत सागर डैम, जिसको थीन डैम कहते हैं, रावी पे बना दिए और अब वो पानी रोक देगा और बाकी वो पानी जो है हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अपने जो इरिगेशन नेटवर्क्स हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर, उसके लिए। तो मैं खुद सरप्राइज था, लेकिन हुआ ये कि हमें वो फेडरल फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न जो है पाक मेट की, उन्होंने कोई 20-21 अगस्त को नोटिफिकेशन दी कि जी बारिश होने वाली है, मज़ीद बहुत बहुत सीवियर किस्म की बारिश होने वाली है नारोवाल सियालकोट साइड पे। मगर ये उन्होंने बात मिस की कि ये बारिश जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, ये बारिश हिंदुस्तानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उनके जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रही थी। एंड एज ए रिज़ल्ट जो चिनाब, रावी, सुतलिज, ब्यास के जो दरिया हैं और उनके जो मुख्तलिफ ये नदियाँ हैं, दे बिकेम इनगोर्ज्ड और फ्लड हो गए। बेसिकली ये हुआ है। और ये काफ़ी भारी बारिश थी। अभी मेरे पास कोई साइंस नहीं जिससे मैं कह सकूं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। अच्छा, अभी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन और ये इतना ये 1988 से कम का फ्लड है, तो इट्स नॉट ए हिस्टोरिक फ्लड आइदर। सो इट कुड बी कॉल्ड एन एब्नॉर्मल मॉनसून सीजन एज ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अभी ये कह सकते हैं शायद कोई महीने डेढ़ में कोई साइंस आ जाए जिसमें कहेंगे साइंस आ जाए या फिर एक सेट पैटर्न बन जाए जो आपको हर साल ही कम से कम नजर आए। मगर देखें वो स्लो जो आहिस्ता आहिस्ता मौसमी तब्दीली है उसमें हमें यही बताया जाता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे जो बरसात है उसकी इंतहा बढ़ती जाएगी। अच्छा, so I mean we could see another super flood next year as well. जी, फिर ये 1 in 100 ईयर फ्लड्स नहीं बनते, ये 1 in 10 ईयर फ्लड्स बन जाएंगे। अच्छा, और उसके लिए अभी तक कम से कम हमारी फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी मैक्सिमम ये है कि हम लोग बस बैंक्स अपने तगड़े कर लें।
دیکھیں جی اتنی بارش ہوئی, آپ جو سیٹلائٹ امیجری دیکھیں یہ ہمالیاز کے اوپر اور جو ہماچل اور انڈین پنجاب ہے وہاں اتنا پانی رکا ہوا ہے, یہ دریا بالکل فلڈ ہو چکے ہیں, سیٹلائٹ سے نظر آ رہے ہیں, بڑے بڑے دریا ہو چکے ہیں اور اس سے کوئی انفراسٹرکچر نہیں روک سکتا. دس از وہی, یہ اس طرح کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا یہ میں ایک جو آپ نے چونکہ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا رائٹ ناؤ, تو کیا یہ ایک جو آبی جہریت اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنی تباہی ہوئی, ٹھیک ہے ابھی آلریڈی وی جسٹ فاٹ وار اگینسٹ دیم, لیکن ان کے پاس کیا کوئی اور بھی آپشن تھا یا ایکچولی انہوں نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا؟ دیکھیں جب ڈیم بنتا ہے اس کو بنانے کے پھر SOPs ہوتے ہیں, مینول ہوتے ہیں, اور وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کہ جب جیسے یہ بڑے ڈیم ہیں جو ایسٹرن ریورز پہ بیاس, ستلج اور راوی پہ بنے ہوئے ہیں, 3 ڈیم ہے, پونگ ڈیم ہے اور بھاکڑا ڈیم ہے. یہ بڑے ڈیم ہیں جو کہ برسات کے پانی کو اور جو برف پگھلتی ہے نالوں کے اندر جو آتی ہے اس کو مانسون سیزن میں اسٹور کر کے تاکہ ربی کے وقت پانی استعمال ہو, یہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ان کو پھر ان کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اینڈ آف سپٹمبر تک یہ ڈیم کو بھرتے جائیں گے اور اکتوبر سے یہ پھر فصلوں پہ لگانا شروع کر دیں گے. تو ان کی پھر کیلکولیشن ہوتی ہے کہ بارش اگر زیادہ ہو جائے تو وہ ڈیم کا اگر کرٹیکل لیول سے زیادہ ہو جائے ان کو ڈیم کھولنا پڑتا ہے اپنی مینٹیننس کے لیے, ورنہ ڈیم بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ SOP ہوتا ہے, اس کو کنٹرولڈ ریلیز کہتے ہیں. اب چونکہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں اس جون جولائی اگست کے اندر کہ یہ تینوں ڈیمز جو ہیں یہ جلدی بھر گئے تھے. اچھا, تو ایز اے ریزلٹ ان کو کنٹرول ریلیز کے تحت ان کا لیول کم کرنا پڑا تھا, ورنہ یہ اوور فلو ہو کے ڈیمیج ہو جاتے اور پھر سیریس فلڈنگ ہوتی. مگر دیکھیں بیاس اور ستلج کا جو پانی ہے, ستلج کا جو پانی ہے یہ بھاکڑا ڈیم سے نکل کے ہوشیارپور سے نیچے آ کے لدھیانہ سے مڑتے ہوئے پاکستان کی طرف آتے ہیں. وہاں یہ بیاس سے ملتا ہے اینڈ اٹ کمز انٹو پاکستان. اگر ہندوستان یہ پانی پاکستان کو فلڈ کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے, 100 کلومیٹر ہندوستانی رقبہ خود فلڈ ہوتا ہے. یہ کنٹرول فلڈنگ جو ہوتی ہے یہ انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے ہوتی ہے, بندوں کو بچانے کے لیے نہیں ہوتی. اور یہ جو کنٹرول فلڈنگ ہوئی ہے شاید ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہو فلڈنگ کے اندر, مگر اٹ آلسو ایڈڈ ٹو فلڈنگ آن دی انڈین سائڈ. اور اگر آپ کی وہاں کی رپورٹنگ دیکھیں تو وہاں کے جو اکثر کانگریس کے لوگ ہوتے ہیں یہ پنجاب کے اندر, تو وہ تو فیڈرل چونکہ پانی کا نظام وہاں سینٹرل گورنمنٹ مودی کی سرکار چلاتی ہے, تو وہ تو وہاں فارمرز گالیاں دے رہے ہیں کہ مودی ہمیں ڈبا رہا ہے, یہ ان کی سیاست اس طرح چل رہی ہے, اور ہم ادھر الزام ڈال رہے ہیں کہ جی ان کی غلطی ہے. مگر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں منصور کہ ہندوستانی ڈیمز کا جو لیولز ہیں ڈے ٹو ڈے آپ آن لائن مانیٹر کر سکتے ہیں. میں خود کرتا ہوں. اچھا, ہاں جی بالکل, سیٹلائٹ امیجری ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی بھر رہا ہے. وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم ریلیز کرنے والے ہیں. اپنی جب ریلیز کرتے ہیں ان کو خبر دینی پڑتی ہے ڈاؤن اسٹریم لوگوں کو کہ آپ ہٹ جائیں, ہم کنٹرول ریلیز کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ ان ابینس ہے, تو آپ یہ مفت ٹیکنالوجی استعمال کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے ان کے خود جو اریگیشن ڈپارٹمنٹس اور فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے انفارمیشن اٹھا کے آپ دیکھیں کہ وہاں سے پانی کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا. نہیں تو میں سو بیسکلی ا لائر سٹنگ ان لاہور, رافع عالم کو یہ پتا ہے کہ انڈین ڈیمز کے اندر کتنا پانی بھر رہا ہے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ میٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو یا فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کو نہ اس بارے میں. میں حیران ہوں کہ یہ ہیڈ لائنز بن گئی ہیں کہ انڈیا ریلیزز واٹر اور اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں فلڈز ہو رہے ہیں. بھائی بارش ہوئی ہے اور فلڈ ہوا ہے, اور فلڈ وہاں سے یہاں آئے گا جیسے یہاں سے اب سندھ جا رہا ہے. ٹھیک, اور میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا اس کا راستہ کیا ہے اور کب ریلا کہاں پہ پچھلے ہفتے جب یہ 23-24 کی بارشوں سے پہلے میٹ ڈپارٹمنٹ نے جب نوٹیفیکیشن جاری کی تھی انہوں نے کہا تھا فلڈ اس وقت لاہور میں آئے گا اور 3 یا 4 ستمبر تک یہ گڈو اور سکھر تک پہنچ جائے گا. ہاں تو وی نو, ہمیں پتہ ہے. اور اسی طرح ان کی بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہیں, اس طرف آپ پڑھ لیں. اور وہاں بھی کافی نقصان ہوا ہے. ہماچل کے اندر 14 اگست کو ایک وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور 3-4 گاؤں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے, کوئی 150 بندہ وہاں مرا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو کچھ ہو گیا, اب ہم تھوڑا سا لاہور سے باہر کی طرف نکلتے ہیں, لیٹس گو ٹوورڈز دی ساؤتھ. تو واٹ آر وی پریڈکٹنگ ناؤ, آگے ساؤتھ پنجاب, سندھ اور جتنا بڑا ریلا یہ بن رہا ہے مختلف دریاؤں کا پنجنت کے مقام کے اوپر, اس کے بعد سے ہم کیا صورت حال؟ دیکھیں میں فلڈ میں ایک وکیل ہوں لیکن جو پانی کے بارے میں تھوڑا سا سیکھ لیا ہے, مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب یہ سندھ کے اندر آ جاتا ہے پاسٹ یہ سکھر براج, چونکہ اس میں سلٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے, دریا کا لیول جو ہے وہ اونچا ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا لینڈ. ہمارے یہاں پنجاب میں ریور بیڈ ہے, پھر کیا کہتے ہیں بند ہوتے ہیں, ساتھ میں زمینیں ہوتی ہیں. سندھ کے اندر مختلف ہے, دریا تھوڑا سا اونچا ہے. تو وہاں جب فلڈنگ ہوتی ہے, جب دریا اپنے ریور بیڈ سے نکلتا ہے, تو دیر از نتھنگ ٹو اسٹاپ دا واٹر, اور پھر وہاں فلڈنگ ایک مختلف قسم کی ہوتی ہے. تو اس کی اب تیاری کریں, لوگوں کو ایویکیویٹ کریں, ان کو ہمارے یہاں ہیو ٹو سے پنجاب کے اندر اچھا رسپانس, ویری روبسٹ رسپانس دیکھا ہے. اچھا اچھا, یعنی کہ یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو دیا جا سکتا ہے اس بات. سینکڑوں ریلیف کیمپ بنے,
गुड कोऑर्डिनेशन विद PDMA, दवाइयाँ लोगों तक पहुँच रही हैं, खुराक लोगों तक पहुँच रही है, बेहतरी तो हो सकती है. तकरीबन 30 जाने आ चुके हैं हम. दैट्स अनएक्सेप्टेबल. 33. अब जैसे वो बन्नू और स्वात के अंदर जब फ्लैश फ्लडिंग हुई थी तो 300 बंदा. वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम का मसला था, बिकॉज वहाँ फ्लैश फ्लड में आपको आधे घंटे में लोगों तक पहुँचना पड़ता है, उनको इवैक्यूएट करना पड़ता है. यहाँ हमारे पास 2-3 दिन थे, अभी भी हमारे पास वक्त है. तो बेहतरी तो हो सकती है, लेकिन तकरीबन 15 लाख लोग मुतासर हुए पंजाब के अंदर आज के अखबार के मुताबिक, एंड 33 डेथ्स इज. मैं फ्लड रिलीफ रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कह रहे थे कि ये जो डेथ्स हैं ये कम हैं बनिस्बत जो ये सैलाब है. अच्छा. तो इस सारी चीज़ के अंदर एक बेसिक सवाल, एक लेमैन क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, इतना पानी ज़ाया हो गया हमारा, हम इतना पानी आया था हमारे पास, और फिर हम ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो खुश्क साली का शिकार हो जाते हैं. तो अगर डैम बन जाए तो इशू रिजॉल्व हो सकता है. क्या हो सकता है इस पानी को हम क्या कर सकते हैं? सुना है कि लोग कह रहे थे अगर कालाबाग डैम बन चुका होता तो फिर ये फ्लड ना होता. भाईजान कालाबाग तो इंडस पे, ये तो चिनाब और रावी और सतलज का फ्लड है, तो ये वो वाला डैम इसको तो ना रोकता. और आप सतलज, रावी और चिनाब पे डैम बना नहीं सकते, बिकॉज जब ये दरिया पाकिस्तान में आते हैं कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ को आप स्टोरेज डैम बना सके. ठीक है. तो और ये भी देखिए मंसूर के 2018 में जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हमें बताया कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा और डैम बनना चाहिए. जी, और उन्होंने डैम के ऊपर जो है वो रखवाली भी करनी थी, फंड भी बनाया, उन्होंने जाकर बैठना भी था. जी, ठीक है ना जी. अब 2025 में हम बैठे हुए हैं, पानी तो बहुत है, सैलाब है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हमें कहा जा रहा है कि जी डैम बनाएं. तो दोनों सूरतों में जब आप सुनते हैं ना कि डैम बनाएं, तो मेरा भी थोड़ा बस एक्सपीरियंस हो गया है एनर्जी सेक्टर के अंदर, मुझे वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स का ख्याल आता है जो कि डैम बनाते हैं. अच्छा. दोनों तरफ वो अपनी गेम खेल रहे हैं कि जी आप डैम बनाएं. भाई डैम के ज़रूर फ़ायदे हैं, स्टोरेज हो सकती है, फ्लड कंट्रोल भी हो सकता है, बिजली भी बन सकती है, पानी आपको मुहैया होता है, मुख्तलिफ चीज़, रिक्रिएशन के लिए भी आप डैम बना सकते हैं. बहुत फ़ायदे हैं डैम्स के, लेकिन आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता है. ये बस आप बनाकर ख्वाहिश नहीं होती कि ये डैम रोक देगा, आपको जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ डैम बन सकता है, और फिर आप देखें कि वहाँ वो फ्लड रोक सकता है कि नहीं रोक सकता. फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हम ये इतना पानी जो है हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे? क्या किया जा सकता है इसके? इतनी ज्यादा बारिश हुई है, ये भी देखें ना, ये अननेचुरल अमाउंट ऑफ रेन, इसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक. क्या कर सकते हैं? मतलब ये सारा पानी जो है वो सीधा समंदर में जाएगा, इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं है. तो चला जाए, फ्लड होते हैं हर साल, अगले साल भी देखें, दरिया तो समुंदर तक जाते हैं, ये तो कुदरत है. जो लोग कहते हैं कि पानी ज़ाया हो रहा है, वो ये नहीं सोचते कि पानी को तो समुंदर तक पहुंचना चाहिए. एक और जो दूसरी थ्योरी ये है कि वी नीड अ बेटर कनाल सिस्टम. बेसिकली शायद उससे हम प्रॉब्लम ये है कि हम पानी जिन एंड्स तक जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता, और हम लोग सोच सिर्फ ये है कि डैम बन जाए तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा. बेटर कनाल सिस्टम के साथ भी इशू रिजॉल्व हो सकता है. हम यही सोचते हैं, हमारी बड़ी सोच है इसके अंदर, ये तारीखी सोच है, ये सिंतास मुआहदे के साथ जुड़ी हुई है, ये अंग्रेज़ों के निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है. ये पंजाब में अंग्रेज़ों ने कनाल कॉलोनीज़ जब बनाई थी 19वीं सदी में, उसके साथ ये सारी तारीख जुड़ी हुई है. देखें, पानी तो बहुत है पाकिस्तान के अंदर, 90%, ये मैं शायद आपको बताया हो, 90% से ज़्यादा जो पानी है, आप हमारी ये वाटर पॉलिसी देख लें 2018 की, उसमें लिखा हुआ है कि 90% से ज़्यादा पानी है वो ज़राए में इस्तेमाल होता है. ठीक. और बाकी ये 7-8% हम 20 करोड़ आवाम और इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं. तो ये 90% जो पानी ज़राए में जाता है, हम 4 बड़ी फसलें निकालते हैं. हम मुख्तलिफ चीज़ें भी उगाते हैं, लेकिन 4 मेजर: कपास, चावल, चीनी और गंदम. अब गंदम को साइड पर रख लो, ये खुराक है, मगर कॉटन को हम एक्सपोर्ट करते हैं और बड़े पैसे कमाते हैं. चावल को हम एक्सपोर्ट करते हैं और बड़े पैसे कमाते हैं. और शुगर मिलें तो खैर वही 100 शुगर मिलें हैं, 45 ओनर हैं, हमारे अपने भाइयों की, सब के सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओनर्स हैं. अच्छा जी, 1 किलो चीनी में 1700 लीटर पानी लगता है. 1 किलो कॉटन के अंदर 10,000 लीटर पानी लगता है. 1 किलो चावल में 2200 लीटर पानी लगता है. और ये पानी हम इस्तेमाल करके इन 3 चीज़ों में डाल के इनको एक्सपोर्ट करते हैं. आप एप्टमा से क्यों नहीं पूछते कि पानी की कमी कहाँ है? आप शुगर मिल एसोसिएशन से क्यों नहीं पूछते कि पानी कहाँ है? ये इतना ज़्यादा पानी आप 4-5 चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चंद लोगों को बहुत अमीर बना रहा है और बाकी पाकिस्तानियों को भूखा नंगा प्यासा छोड़ रहा है. पानी तो बहुत है, इसका इस्तेमाल जो है वो गलत जगह हो रहा है. अब इसी पानी के साथ फ़र्ज़ करें, देखें ये जो हमारा निज़ाम है पानी का, कनालों का, फसलों का,
جیسے میں نے کہا یہ ہماری انگریز جو راج تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سنتاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بڑی تاریخ ہے. مگر ماڈل وہی ہے کہ آپ فلڈ اریگیشن استعمال کریں, موغا کھولیں, زمین کو پانی لگائیں, گھنٹے ڈیڑھ کے لیے موغا بند کریں. کوئی ڈرپ ٹیکنالوجی کا خاص تصور نہیں ہے, وہ پانی اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اسی پانی کے ساتھ فرض کریں آپ فصلیں نہ لگائیں, آپ مائکرو چپس بنانا شروع کریں. مائکرو چپس کا ہر چیز کے اندر پانی کا استعمال ہوتا ہے, اور مائکرو چپس آپ ایکسپورٹ کریں, آپ کو بڑا ڈالر ملے گا. مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک پڑھی لکھی عوام کی ضرورت ہے اور ایک نظر کی ضرورت ہے کہ ہم اس پانی کو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم 90% پانی جو ہے ذرائع میں استعمال کرتے ہیں. تقریباً آدھی جو پاکستان کی ورک فورس ہے 45% وہ ذرائع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ان کو ہم غربت کے قریب رکھتے ہیں اس سارے پانی کے ساتھ. بھائی یہ پانی آپ اور طریقوں سے سوچ سکتے ہیں. یو کین ہیو اے ڈفرنٹ ویژن آف دا فیوچر. سو وی آر بیسکلی اسٹل این ایگریکلچر ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری, اور ہم کہتے ہیں بس یہ صدیوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے, تو اسی کو طرح چلاتے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم اور کوئی پروڈکٹ بنانے نہیں, آپ نے چولستان میں کنال کھینچنے اور وہاں آپ نے وہی کارپوریٹ کام وہی کرنا. چولستان میں اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں, اس کے ہاں اگر تو ایکسپورٹ ہی کرنا ہے تو اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں. یہ جو کچھ بھی ہوا ابھی ان دا پاسٹ فیو ڈیز روڈا کے حوالے سے, جس طرح آپ نے کہا کہ خان صاحب کے دور میں اس کی قانون سازی ہوئی, لیکن آج یہ گورنمنٹ بھی جو ہے اس کو پوری طرح ڈیفینڈ کر رہی ہے. سارے شامل ہیں. میں جتنے بھی منسٹرز ہیں ٹاپ مریم نواز صاحبہ کے آس پاس, دے آر ڈیفینڈنگ, اس پہ کام ہوگا. اور روڈا نے آپ کو مبارک ہو ایک جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی شروع کر دی ہے. ویری گڈ. اور ایک وکیلوں کی بھی ہے. ویری گڈ. تو وہ جو طبقے جہاں سے, تو آپ لینا, میں تو کہتا ہوں 20-25 پلاٹ دے دو, میں بھاگ جاؤں گا. میں کبھی نہیں, آپ تھوڑا کم کر لینا, ابھی تو 20-25 مانگ رہے ہیں, کوئی زیادہ ہی ہو گیا. میں دوبارہ میں سے کبھی کوئی نہیں سنے گا. نہیں, آپ اسی طرح بولتے رہیں, آپ کا بولنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ ایک اور ویسے میرے ذہن میں سوال ہے, لاہور کے پانی کے لیول کے بارے میں بھی ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ اٹس گوئنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے. بالکل. اب ہمارا لیول کو بہتر ہو جائے گا اس پانی کے آنے سے؟ اچھا دیکھیں, پاکستان کے بننے وقت لاہور کی جو آبادی تھی وہ 10 لاکھ سے کم تھی. اچھا. تقریباً 9.5 لاکھ, امرتسر کے برابر تھی اس وقت کی امرتسر کی, اور اب کروڑ سے زیادہ ہے. اور تب سے آج تک ہم نے راوی اور بیاس جو باری دواب کے دونوں طرف یہ دریا ہیں, وہ دونوں ہم نے ہندوستان کو دے دیے سنتاس معاہدے. جی. تو اب ان دریاؤں میں اس نیچرل فلو کے ساتھ پانی نہیں آتا جو پہلے آتا تھا, جو کہ پھر زیر زمین جو پانی ہوتا تھا اس کو بڑھاتا تھا. ایک تو آبادی بڑھ گئی ہے, اور ایک تو دواب کے جو دریا ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو استعمال ہے پانی کا لاہور کے اندر, جو ہم بور کر کے نکالتے ہیں زمین سے, اس پہ اثر پڑا ہے, اور ہمارا گراؤنڈ واٹر لیول نیچے جانا شروع ہو گیا. اور یہ کسی وقت ختم بھی ہو جائے گا گراؤنڈ واٹر لیول. لیکن میں اتنا پریشان نہیں رہتا, چونکہ اگر آپ راوی کراس کر دیں, آپ رچنا دواب میں چلے جائیں, وہ چناب چونکہ بہتا ہوا دریا ہے, وہاں آپ کو میٹھا پانی مل جائے گا. پھر لاہور کے اندر پانی کا مسئلہ ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا, جیسے کراچی کے اندر ٹینکرز وغیرہ آتے ہیں. یہ شاید 50-100 سال کے اندر بات ہو. آئی فور سی دیٹ. لاہور میں ٹینکر چلیں گے آپ؟ خیر ہے, ختم ہو جائے گا یہ پانی جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں, بے تکا بے سوچے جو ہم استعمال کرتے ہیں پانی کو, تو اس طرح تو ختم ہو جائے گا پانی. اچھا. بیکاز وہ نیچرل. اب آپ نے بات کی کہ یہ سیلاب آیا, اس سے پانی بہتر ہوگا, ضرور یہ پانی زیر زمین جائے گا, مگر یہ بھی دیکھیں کہ اس کے نیچے جتنا گندا پانی, جتنی آلودگی راوی کے اندر پھینکی گئی ہے, وہ بھی پانی زیر زمین گیا ہے. تو یہ پانی اس کے ساتھ مل جائے گا اور وہ بھی زہریلا ہو جائے گا. تو یہ نقصان ہے راوی کے اندر یہ ان ٹریٹڈ پانی پھینکنے کا, کہ آپ کا جو نیچے زیر زمین پانی کا احساسہ ہے وہ بھی ساتھ زہریلا ہو جائے گا, اور ہو رہا ہے. بہت شکریہ احمد رافع عالم صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دس وائٹل انفارمیشن. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. روڈا کے حوالے سے بہت بحث مباحثہ ہو رہا تھا, یہ کب بنی, کس طرح بنی, اس نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ان کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیٹ کیا. خان صاحب کے دور میں قانون ضرور پاس ہوا, لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنا پوری طرح کردار ادا کر رہی ہے, اس نے کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی ہے. روڈا کے ساتھ ہی وہ اٹیچ. اور میرے لیے بڑی ہی حیران کن بات یہ رافع عالم صاحب نے آج شیئر کی ہے کہ جو شخص مائن ہارٹ کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, جو اس کے کنٹری ہیڈ تھے, وہ آج روڈا کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اور اسی پروجیکٹ کو اسی طرح آگے لے کے چل رہے ہیں. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.